عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا یقیناً واقعی طور پر مشکور اور ممنون ہوں اس ہفتے کے لیے، ایک نئے دن کے لیے، ایک نئی صبح کے لیے کہ خداوند نے طلوع آفتاب سے مجھے نفس حیات دے کر مجھ پر اپنا فضل جاری کیا۔ میں ہر دم ہر وقت آمادہ ہوں، ہاں کمزور سہی، ہاں مشکلات میں مصائب میں بھی گھرا ہوا سہی، مگر ایک بات یقینی کہ میں اس کا مومن ہوں اور خداوند مجھے قوت بخشتا ہے تاکہ میں اس ہر چیز کے لیے آمادہ رہوں جو خداوند میرے لیے لاتا ہے۔ کتاب مقدس میں ہم واضح طور پڑھتے ہیں، پولس رسول فرماتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی، شیپور کا نقارہ سنتے ہی، وہ جو مسیح یسوع میں سوئے ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، اور پھر ہم جو اب جیتے ہیں ایک ساتھ اٹھا لیے جائیں گے۔ اور وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے۔ ہاں، پچھلے 2000 سالوں سے، یعنی 20 صدیوں سے مسیحی یہی کہتے آ رہے ہیں، مگر ابھی تک یسوع آیا نہیں۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں خداوند کے لیے ایک 1000 سال، یعنی ایک ملینیا جیسے کہ ایک دن کا حصہ ہو، اس کے لیے وقت تعین نہیں، مگر خداوند آ کیوں نہیں رہا؟ بھائی میں تو بے چین ہوں، میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، اے خداوند، جیسے کہ اس نے حکم فرمایا، مکاشفے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا ہے مسیحیوں کے لیے، یہ دعا ہونی چاہیے، جلد لوٹ آ اے خداوند۔ پولس رسول جب تیسالونیکیوں کے لوگوں کے نام خط لکھتا ہے، اس میں بھی یہی دعا ہے، اے خداوند جلد لوٹ آ، اے خداوند جلد لوٹ آ، مگر وہ آ نہیں رہے۔ وہ اس لیے کہ ہر انسان اس کی یہ خوشخبری سنے، تاکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ اے خدایا میں نے سنا نہیں۔ جن لوگوں تک یہ ٹی وی چینل، زندگی ٹی وی چینل کے پیغام، یا کسی اور مسیحی ٹی وی چینل کے پیغام، یا پھر وہ مسیحی جو جا کر بشارت دیتے ہیں، ان سے منہ در منہ روبرو خدا کا کلام نہیں سنائے، تو خدا کا کلام ان کے لیے بھی واضح ہے۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے، خداوند ان لوگوں سے خوابوں میں بات کرتا ہے، بس سننے کے لیے کان ہونی چاہیے۔ میرا ایک بہت عزیز دوست تھا جن کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، 3 سال تک ہم نے ان کے ساتھ خدا کا کلام بانٹا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے یوں کہا، میں پوری طرح 100% جانتا ہوں کہ حقیقت یسوع ہے، اور یسوع کے بغیر کوئی اور راہ نہیں آسمان کو جانے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے، مگر میرا انتخاب یہ ہے کہ میں مسلمان ہی مروں گا۔ کچھ لوگ یوں بھی ہوتے ہیں، وہ حقیقت کو جان کر بھی، سب کچھ پڑھ کر بھی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
ایسے بہت سے علماء ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں؟ بہت سے علماء اسلام، بہت سے علماء ہنود، بہت سے علماء بدھ مت، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یسوع ایک واحد راستہ ہے ان کے لیے، ان کے نجات کے لیے؟ سب جانتے ہیں، مگر دنیا میں جو ان کے لیے مشہوری ہے، شہرت ہے، کہ لوگ ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور ان کو صاحب صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، ان سب چیزوں نے ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتے آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی، اور وہ سن نہیں سکتے کانوں کے ہوتے ہوئے بھی، اور وہ سوچ کر بھی سمجھ نہیں سکتے، حالانکہ خداوند نے ضمیر اور اتنا بڑا دماغ دیا ہے ہمیں انسانوں کو. یہ سب کچھ ہے. آپ مولانا رومی کے کتاب کو پڑھیں، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے دفن ہونے کے بارے میں اور زندہ جی اٹھنے کے بارے میں سب کچھ ہے. حافظ کو پڑھیں، سعدی کو پڑھیں، مگر پھر بھی مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ ان کی شبیہ پر کسی کو خدا نے وہاں پر ڈالا. یعنی وہ خدا پر یوں تہمت لگاتے ہیں کہ گویا خدا جو ہے، خدا کی انصاف جو ہے اتنا کم ہے کہ اس نے کسی کو کسی کے عوض لٹکا دیا. خدا ایسا نہیں کرتا. کتاب مقدس کا خدا، ہاں جی، کتاب مقدس کا خدا، کیونکہ ہم کامنٹس میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، پچھلے پروگرام میں، میرے دری پروگرام میں، اردو پروگرام میں، لوگوں نے کہا کہ یسوع مسیح ابن مریم ہے، وہ صرف پیغمبر ہے، وہ خدا کا بیٹا نہیں، آپ اس کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی میں حسین اندریاس اپنے تجربے سے گزر کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح واحد خدا ہے، وہ خود خدا ہے، اور اس خدا تعالی نے پیراہن انسان پہن کر، انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، اور اس نے انسان بن کر اپنے آپ کو غلام کی صورت میں لا کر اس نے اپنے الوہیت کے حضور سرخم ہو کر یہاں تک کہ صلیب کا درد سہا میرے لیے. جب مجھے سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا اکیلے اور میں بے بس تھا، پولس رسول یہی فرماتے ہیں رومیوں کے کتاب اس کے 5 باب میں، رومیوں کے نام خط میں پولس رسول، جب میں بے بس تھا، جب میں کمزور تھا، جب میں گنہگار تھا، جب میں خدا کے ساتھ مستقیماً دشمنی میں تھا، تو خداوند یسوع مسیح میرے لیے انہوں نے اپنی جان دی، صلیب پر ہوا. سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہربان اپنے گلے لگا لیا. ہاں، جب سب نے گنہگار کو نظروں سے گرا دیا، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے مجھے اپنے گلے لگا لیا. وہ ہے میرا مسیح، یہ ہے میرا خدا، میرا خدا جس نے اپنے کرسی عدالت پر بیٹھ کر جب دیکھا میری طرف تو میں گنہگار اس کے ساتھ تضاد میں، دشمنی میں تھا. اس کی عدالت کا یہ لازم ہے، اس کے بغیر
خدا عادل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جب عدالت کی بات کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے، خدا عادل ہے، خدا عادل ہے، اس سے مراد ہے کہ اس کی عدالت ہمیں جہنم رسید کرتا ہے، ابدی طور پر ہمیں خدا سے الگ کر دیتا ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ مگر اس کی شفاعت، اس کا فضل، اس کا جو محبت ہے ہمارے لیے اتنا عظیم ہے، اتنا فصیل ہے کہ اس نے اپنی جامع عدالت کو، جب اس نے حکم جاری کیا کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں جائیں، اس کے بعد اس نے اس جامع عدالت کو یک طرفہ رکھ کر جس میں انسانی پہن کر وہ آئے، یہاں تک کہ اپنے ایک بندے کی وساطت سے اپنے ہی شریعت کو تکمیل کرنے کے لیے اس نے بپتسمہ لیا۔ اور اس نے میرے گناہ اور آپ کے گناہ کو صلیب پر اپنی جان دے کر محو کیا تاکہ ہم بچ جائیں اس گناہ سے۔ یہ ہے میرا خدا، یہ ہے میرا مسیح۔ تو جو صاحبان، جو میرے بھائی بہن جو مسلمان ہیں، جو یہ سوالات کرتے ہیں، اور ان کو سب سے پہلے تو تاریخی معلومات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے مباحثات کو دیکھیں تو سب سے زیادہ وہ خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے اور تثلیث کے بارے میں، اور خداوند یسوع مسیح کے الوہیت کے بارے میں، اور صرف یہی نہیں، انجیل برنابا کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو انجیل برنابا کیا کہتا ہے۔ جبکہ انجیل برنابا آپ پڑھیں، آپ کسی بھی تاریخی سند کو پڑھیں، 14ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک کے درمیان، اس درمیان جو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے اسے لکھا گیا ہے۔ اب 1400 سال سے لے کر 17 صدیوں تک بعد انہوں نے کیا کیا؟ برنابا کو واپس لایا صحنے میں، اس کی نام کتاب لکھی گئی کہ وہ جو 4 اناجیل یہاں پر ہے وہ غلط ہے، برنابا کی انجیل ہی ٹھیک ہے، اور لوگ اسے مانتے بھی ہیں اسی طرف جا، کیونکہ ہم سارے کے سارے جو ہیں بھیڑوں کی مانند ہے، انسان جو ہے وہ بھیڑوں کی مانند ہے، وہ ایک چلا گیا تو سارے کے سارے اسی طرف چلے گئے، یوں کر کے یہ ہے۔ مگر خداوند یسوع مسیح آئے تاکہ ہمیں حقیقت سے آشکارا آشنائی دے، اور حقیقت کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں راہ، حق اور زندگی یا حیات میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ یہ خداوند کا کلام ہے، اور خداوند کا کلام یوں ہی فرماتا ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ برکت دی ہے کہ میں اس کے پیچھے ہو لوں، اس کے کلام، اس کی کلام کی تشہیر کروں، اس کی کلام کی بشارت دوں۔ آج سے لگ بھگ 2 مہینے پہلے، آج ہی کا دن میں دریائے یردن میں تھا۔ 10 تاریخ مارچ کے مہینے میں یروشلم سے ہم نکلے گاڑی میں۔ اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں دکھایا گاڑی میں، اس کا دوسرا حصہ میں آپ کو آج پھر دکھاؤں گا۔ تقریباً 5 منٹ گاڑی میں دریائے یردن تک، پھر دریائے یردن میں اسی مقام پر جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایک بندے سے، اپنے ہی ایک مخلوق سے تعمید لی شریعت کی تکمیل کے لیے، اور وہ تکمیل کس کے لیے تھا؟ میرے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ ہم شریعت کی تکمیل نہیں کر سکتے۔
اور اسی وجہ سے وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو میں یہ آیات رکھ لیتا ہوں آپ کے لیے. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے. یہ میں مرقس کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے 9 آیت سے پڑھوں گا. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ bible.com میں جا کر وہاں پر اردو، پنجابی، سندھی، فارسی، ہندی بائبل کو پڑھ سکتے ہیں، بنگالی بائبل کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے اپنے ہی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان دنوں ایسا ہوا کہ یسوع نے گلیل کے ناصرہ سے آ کر یردن میں یوحنا سے بپتسمہ لیا، اور جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اسی وقت اس نے آسمان کو پھٹے اور روح کو فاختے کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. تو میرا پیارا بیٹا ہے، میں تجھ سے خوش ہوں. 12 آیت اور 13 آیت کے لیے آپ اگلے پروگرام کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے اور فی الفور روح نے، یعنی خداوند روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے. اگلے پروگرام میں ان مغارات میں لے جاؤں گا آپ کو جہاں پر خداوند یسوع مسیح سوتے تھے، رہتے تھے. میں آپ کو اریحا لے جاؤں گا، اس غار میں بھی لے جاؤں گا، چھوٹے سے غار میں. مجھے وہاں پر صرف 2 منٹ کا موقع ملا. وہاں پر لوگوں کو کیمرہ لے جانے کی اجازت نہیں اور پرچار کرنے کی اجازت، مگر انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور 2 منٹ مجھے دیے وہاں پر بات کرنے کے لیے. تو میں وہاں پر بھی آپ کو لے جاؤں گا، ان گلیوں میں لے جاؤں گا، ان جگہوں پر لے جاؤں گا جہاں پر خداوند یسوع مسیح، اس وقت گلیاں ہیں، اس وقت گلیاں نہیں، وہ بالکل ہی بیابان تھے، جہاں پر ان مغارات میں، ان غاروں میں خداوند یسوع مسیح رہتے تھے. وہاں آپ کو لے جاؤں گا. مگر آج میں آپ کے لیے یہ کلپ رکھوں گا. یہ کلپ لگ بھگ 25 منٹوں کا ہے. آپ غور سے اسے دیکھیں. یہاں پر میں نے بپتسمہ بھی لیا. یہ پہلی بار نہیں، صرف تعلیم کے لیے. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دلوں کی آنکھوں کو کھولیں تاکہ خداوند آپ کی زندگی کو چھو سکے. اگر آپ خداوند کو اجازت نہیں دیں گے، خداوند آپ کو ڈنڈے کے ذریعے مسیحی نہیں بناتا. یہ کوئی مذہب، دین، دھرم نہیں، بلکہ جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہوا، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے. یعنی یہ بزور چوب و ڈنڈا نہیں، بلکہ اپنی رضا سے آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. تو آئیے یہ کلپ ایک ساتھ دیکھیں گے. یردن دریا سے. اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو ایک فاختے کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا.
اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی، آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ عجیب یہاں پر بات ہے، خداوند یسوع مسیح آئے، خالق و مالک کائنات، اپنے ایک بندے سے بپتسمہ لینے، جس شریعت کو اس نے دیا تھا اسے اس کی تکمیل کے لیے وہ آیا اور بپتسمہ لیا۔ خداوند یسوع کو بپتسمہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، گناہوں کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم نے اس کی پیروی کرنا ہے، اور اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس میں شریعت کی تکمیل ہے۔ اسی وجہ سے پھر لکھا ہے کہ جب وہ پانی سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ہم اس وادی میں پہنچ گئے ہیں۔ میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وادی یردن ہے، یہ علاقہ، اور یہ سڑک ہے۔ ہمارے بھائی کرس ڈرائیونگ کر رہے ہیں، اور بھائی فل جو ہے، جو ہمارے گائیڈ ہے، خدا کا شکر ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم دریائے یردن کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر بھائی فل جو ہے مجھے بپتسمہ دیں گے۔ مجھے بپتسمہ لینے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ میں نے بپتسمہ لیا ہوا، ایک بار ہی کافی ہے بپتسمہ، مگر میں یہ تیسری بار یہاں پر لے رہا ہوں، صرف تعلیم کے لیے، صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے، جہاں تک روایت ہے، اس نے بپتسمہ لی، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے، یہ ریکارڈ کریں گے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف جو ہے، دریا کے ایک طرف جو ہے، یردن، حکومت یردن کا سپاہی کھڑا ہے، اپنا گن لیے یا پھر اپنا تمانچہ لیے، اور دوسری طرف اسرائیلی عسکر، اسرائیلی سپاہی کھڑا ہے۔ یہ تو بالکل، یہ دریا بالکل بارڈر پر ہے، یعنی دریا کے اس طرف یردنی سپاہی، دریا کے اس طرف اسرائیلی سپاہی کھڑا ہے، اور وہیں پر میں بپتسمہ لینا چاہوں گا، اور تاکہ آپ یہ دیکھیں، آپ کو یہ میسر ہو کے دیکھیں کہ کہاں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی تکمیل کے لیے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا۔ وہ آئے یہاں پر تاکہ ہمیں حیات جاوداں بخشے۔ یہاں پر گاڑیوں کی میرے خیال میں تلاشی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم بارڈر پر ہیں۔ یہ دیکھیں، گاڑیوں کی تلاشیاں شروع ہیں۔ تو اس وقت میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں یہ کار میں آتے آتے یروشلم سے آپ کے لیے یہ ریکارڈ کر سکا، اور پھر ملیں گے دریائے یردن میں۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، واقعی طور پر شکر گزار ہوں۔ خداوند نے جیسے ایک بندے کو اپنے فرشتے بھیج کر وہاں پر ہمارے لیے رکھا، بسیں ٹورسٹ بہت سے وہاں پر لائن لگائی ہوئی ہے۔ جب ہم آئے تو ہمیں بھی روکا گیا کہ یہاں پر عساکر کی، سپاہیوں کی پریڈ ہو رہی ہے۔ پھر ہم
نے کہا کل آ جائیں گے، چلو آج دوسرے کام کریں گے کیونکہ لائن بہت بڑی ہے. جیسے ہم جا رہے تھے ایک بندہ وہاں پر کھڑا تھا، تو انہوں نے ہمیں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا ہم بپتسمہ لینے آئے تھے. انہوں نے کہا اس پچھواڑ سے جاؤ، اور ہم آئے دیکھیں یہاں پر کوئی ابھی تک نہیں. یہاں پر سینکڑوں ٹورسٹ کھڑے ہوئے ہیں، مگر خداوند نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا کہ ہم یہاں پر آ جائے کھلے. یہ آپ یردن کے سپاہی وہاں پر دیکھ رہے ہیں، اوپر یردن کا جو فلیگ ہے وہاں پر ہے. اس کا مطلب ہے ہم بالکل بارڈر پر ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تارے اس کے بیچ میں، یہ یردن دریائے یردن ہے. یہیں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ یہ صحنہ آپ کے لیے ریکارڈ کر سکتا ہوں. میرے بھائی فل جو ہے وہاں پر کھڑے ہیں، اور اب میں وہاں پانی میں اترنے والا ہوں. تو میں دعا کرتا ہوں یہاں پر آپ سب کے لیے. اے خداوند ہمارے خالق و مالک، ہم یاد کرتے ہیں تیرے کلام مقدس کے مطابق کہ تو یہاں پر آیا شریعت کی تکمیل کے لیے ہماری خاطر، اور یہاں تک کہ تو نے اپنے ایک بندے سے بپتسمہ دی. یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے، یوحنا ابن زکریا، یوحنا جسے تو نے کہا کہ نبیوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، مگر اے خداوند تو نبیوں کا سردار ہے. اور اے خداوند جیسے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کے بندے بوت کو، اس کے چپل کے بند کو بھی کس لوں، اتنا بھی لائق نہیں، مگر تم نے اے خداوند اتنی عاجزی دکھائی جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے کو نیچے لایا ہماری خاطر. اے خداوند جیسے کہ تیرے خادم پولس رسول نے کہا کہ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو خوب جانتے ہو کہ وہ کتنا ثروت مند، کتنا دھنی تھا، مگر تمہاری خاطر وہ غریب بنا تاکہ اس کے غربت کے وسیلے سے تم دھنوان بنو، تم ثروت مند بنو، دولت مند. میں شکر کرتا ہوں شخصی طور پر اے خداوند کے لیے، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں اے خداوند، زندگی ٹی وی کی وساطت سے، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ کی وساطت سے، تاکہ ان کو برکت ملے، تیری آسمانی برکت ملے، تیری چنگائی ملے ان کو، تیری روحانی چنگائی ملے ان کو اے خدا. کہ مشکلات کو میں تیرے سامنے لاتا ہوں، پاکستان کے مشکلات کو تیرے سامنے لاتا ہوں، ہندوستان کے مشکلات کو تیرے سامنے لاتا ہوں، افغانستان کے مشکلات کو تیرے سامنے لاتا ہوں. اے خداوند تو ان پر رہے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. اب میں جانے والا ہوں، وہاں پر بھائی کھڑے ہیں، خداوند کا شکر گزار ہوں. بھائی فل فلاورز جو ہمارے گائیڈ بھی ہیں، میرے عزیز بھائی بھی ہیں مسیح میں ان کا شکر گزار ہوں، اور میں جانے والا ہوں وہاں پر بپتسمہ لینے. Should I leave it? Take off my sign? Leave them. You can leave them. It's better. پانی بہت ہی ٹھنڈا ہے، بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں کہتے ہیں، ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں نے کیمرہ رکھا ہوا ہے، پانی کا سطح بہت کم ہے اس وقت. عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے، ابھی تک گھٹنوں تک بھی نہیں ہے. تو یہ ہم جا کر یہاں پر میں بپتسمہ لینا چاہوں گا. بہت ہی ٹھنڈ ہے یہاں پر، بہت ہی ٹھنڈ ہے. اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان سپاہیوں کے لیے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو بھی دکھائے، بپتسمہ کو دیکھ کر ان کو بھی اپنی ملکوت میں لائے، تاکہ وہ بھی بچ جائیں. ان کے لیے، ان عساکر کے لیے، یردنی عساکر کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان کو بچا، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. ایک زمانے میں بھی مسلمان تھا اور یہ بھی مسلمان ہیں، آدم و حوا میں یہ میرے بھائی ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ
خداوند یسوع مسیح میں یہ میرے بھائی ہمارے بھائی بن جائیں ایک دن. تو برادر فل, thank you for doing this, and I know that I have taken baptism other times also here with you on Jordan River in another spot, but they say that this is traditional. Yes. You know, they say that this is a spot where Jesus came to John the Baptist, and John the Baptist said that you've come to take baptism from me. No. I must take baptism from you. And Jesus said, no, let it be accomplished the will of God today. Amen. Because He came to complete the law for us. We cannot complete the law of Moses. It's hard. The law of the Lord is perfect, converting souls, as it is said in Psalms. But who is the completer? Us as sinners? No. It is the sinless Son of God who completed on behalf of us the law of Moses. And therefore He opened the gates of heaven for us. Amen. What a beautiful. Amen. I just prayed for the Jordanian soldiers, because I was a Muslim and they are Muslims. I pray that they who are my brothers in Adam and Eve will become my brothers through Jesus Christ. Amen. One day. So let us fulfill that. So I'm going slowly because it's so cold for me and also for you. We are on the border of Jordan and Israel. Unbelievable, the Holy Land. To your knees and down. Okay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. خداوند کا میں شکر گزار ہوں, خداوند کا شکر گزار ہوں. ہاللویا. یہ ایک بار اور مجھے خداوند نے یہ عزت بخشی کہ میں یہاں پر آؤں. جیسے کہ میں نے کہا, ٹورسٹ کھڑے ہیں بسیں وہاں پر, ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل رہی ہے, مگر خدا نے اپنے بندے کو وہاں پر کھڑا کر دیا تھا. انہوں نے کہا پچھواڑ سے جاؤ, یہاں میری اجازت ہے. اور ہم آئے یہاں پر یہ ریکارڈ کرنے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ میسر ہو کہ یہ ہے, دیکھنے کو ملے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو خوب جانتے ہو کہ وہ دھنی بھی ہو کر, دولت مند ہو کر, ثروت مند ہو کر بھی وہ غریب بنا, تاکہ اس کے غربت کے وسیلے سے تم ثروت مند, دولت مند, دھنی بنو. کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا, تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے. اور یسوع مسیح اب بھی اپنی باہیں کھول کر یہاں پر ہر جگہ, پاکستان میں ہر جگہ وہ کہہ رہا ہے, وہ پکار رہا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, زحمت اٹھانے والوں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر لو, کیونکہ میرا بوجھ کم ہے, بہت کم ہے, ہلکا ہے. میرا جوا ہلکا ہے, میرا بوجھ ہلکا ہے. یہ تمہارے دلوں کو تسکین بخشے گا, تمہارے دلوں کو آرامش بخشے گا. یہاں پر میں پھر دعا کروں گا پاکستان کے لیے, ہندوستان کے لیے, افغانستان کے لیے. یہ تین ملک میرے دل میں ہے ہمیشہ. اے خداوند تو ان ممالک کے لوگوں پر رحم فرما. اے خداوند میں دعا کرتا ہوں یہاں پر تیری سلامتی آ جائے, اپنے شفقت کے وسیلے سے, رحمت اور فضل کے وسیلے سے لوگوں کو بچا ان مشکلات سے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو بچا گناہ کے دلدل سے, تاکہ وہ ملکوت خدائے زندہ میں آ سکے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں, آمین. آمین. Thank you my brother again. Thank you. The Lord bless you. The Lord bless you. بہت ٹھنڈا پانی, مگر اوپر جو ہے بہت ہی گرم ہے. میرے بھائی کرس بھی وہاں پر ہے جنہوں نے ہماری مدد کی. خدا کا شکر کرتا ہوں. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. ایک بار پھر آپ کو دکھائیں گے یہ چاروں طرف
اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ہاں میں یہ آپ کو دکھاؤں گا. یہ مائکروفون ذرا لوں بھائی سے. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے یردن. وہ ہے یردن. یہ بیچ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو تارے ہیں، دونوں تاروں کے آس پاس اس طرف سے لوگ بھی بپتسمہ لینے آتے ہیں. وہ آپ عساکر کو دیکھ سکتے ہیں، یردنی عساکر کو دیکھ سکتے ہیں. اور اہلاً و سہلاً تو یہ بیچ میں ہے، ہم اسرائیل میں ہیں، وہ یردن ہے. وہ دیکھیں اس طرف سے ٹورسٹ آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹورسٹ کو اس طرف سے آ رہے ہیں، وہ یہاں پر بپتسمہ لیں گے، مگر اسرائیلی طرف سے ابھی تک نہیں آئے ہیں. یردن کی طرف سے وہ ٹورسٹ آ رہے ہیں یہاں پر بپتسمہ لینے کے لیے. تو دونوں طرف سے آتے ہیں لوگ یہاں پر بپتسمہ لینے کے لیے اور یہ تاریخی مقام دیکھنے کے لیے. یہ دیکھو آپ ٹورسٹ دیکھ رہے ہیں، ٹورسٹ آ رہے ہیں وہاں سے. یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے ٹورسٹ جو ہے وہ یردن سے آ رہے ہیں، یردن کی طرف سے یہ آ رہے ہیں یہاں پر بپتسمہ لینے کے لیے. یہ ٹور گائیڈ آگے ہے اور جو ٹورسٹ ہیں ان کے پیچھے ہے. اور ہم یہاں ہیں، ابھی تک اسرائیلی ایریا میں کوئی نہیں ہے. باہر جاتے شاید آپ کو دکھائیں کہ دیکھیں. یہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ آ جائیں ہم یہاں پر پہنچے. خدا نے اپنے بندے کو وہاں پر ہمارے لیے رکھا ہوا تھا اور خدا کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے اور بھی پروگرامز ریکارڈ کرنے ہیں اس ساحلی علاقے میں. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس کے لیے. چلتے ہیں کار کی طرف جہاں سے ہم نکل آئے تھے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. یہ اسرائیلی سولجرز آ رہے ہیں یہاں پر، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. یہ اسرائیلی فوجی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھو اب ٹورسٹ بس آ رہے ہیں. دیکھو اب ان کو چھوڑ دیا ہے ٹورسٹ بس کو. ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ یہ کبوتر دیکھیں، یہ کبوتر دیکھیں، جیسا کہ کتاب مقدس میں پڑھا روح خدا کبوتر کی مانند اٹھا. یہ دیکھو ٹور اینڈ کانفرنسز اسرائیل. اب ٹورسٹ یہاں پر آنے لگے. یہ دیکھو وہ وہاں پر ٹورسٹوں کو روکا گیا تھا اور ہم پہلے ہی یہاں پر پہنچ گئے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین. یردن، دریائے یردن سے میں حسین اندریاس یہاں سے خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. یہ دیکھو ٹورسٹ آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں. یہ اب میرے خیال میں افریقی ٹورسٹ سے آ رہے ہیں اور دوسرے بس بھی آ رہے ہیں. جیسے ہم یہاں آئے اور جو ہمیں ریکارڈ کرنا تھا ریکارڈ کیے، اس کے بعد سارے ٹورسٹ آ گئے. اب آ رہے ہیں سارے، کیونکہ وہاں پر ان کو روکا گیا تھا، وہاں پر ان کو. اب یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں. خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اپنے بندے کو ہمارے لیے وہاں پر رکھا ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں اجازت دی، آپ چلے جاؤ، آپ جا سکتے ہو. تو انہوں نے کہا خدا کا شکر گزار ہوں. ہاللویا ہاللویا. میں خداوند کا پھر بھی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے اپنے فرشتے کو ہمارے لیے رکھا اور ہم آئے یہاں پر بپتسمے کے لیے. وہ سب پورا ہوا، پیغام کے لیے وہ سب پورا ہوا. یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے آنے کے بعد سارے ٹورسٹ بس آئے. ہمارے آنے کے بعد، پہلے نہیں. یہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو بھیڑ ہے دریائے اردن میں. اور مگر خدا نے اپنے بندے کو ہمارے لیے کھڑا کیا تھا اور ہم اکیلے ہی دریائے اردن میں تھے. ہمیں اس کی اجازت ملی. سپاہی وہاں پر تھے، سیکیورٹی وہاں پر تھے. ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہوئی. سب کے سب بالکل جیسے خداوند نے اپنے بندے کو رکھا تھا کہ یہ لوگ سیکیور ہیں، ان کو جانے دیں. دیکھیں ٹورسٹ کتنے زیادہ وہ وہاں پر جا رہے ہیں اپنے کپڑے بدلنے کے لیے.
اور میں پھر واپس یہاں پر تھوڑا سا آ رہا ہوں اس چھوٹے سے کیمرے سے ریکارڈ کرنے کے لیے. دیکھیں دریائے یردن جہاں پر میں نے بپتسمہ لیا ابھی کچھ دیر پہلے، اور جہاں پر تاریخی طور پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بپتسمہ دینے کے لیے کہا، مگر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں آپ کو بپتسمہ دوں؟ یہ ہرگز نہیں. تو اس نے کہا یہ ہونے دے، یہ پوری ہو جائے. یہ دیکھیں لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں، وہ اردن کی طرف سے بھی دیکھیں لوگ ٹورسٹ آ رہے ہیں. یہ اردن کا جو فلیگ ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اسرائیلی فلیگ اس طرف، اسرائیلی فلیگ اس طرف، اور یردنی فلیگ اس طرف. تو وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ٹورسٹ بپتسمہ لینے اور دیکھنے. اور دیکھیں یہاں پر لائن بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں لائن پہ لائن بنی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ وہاں پر ہیں منتظر ہیں، مگر یہاں پر لائن پہ لائن بنی ہوئی ہے. وہ وہاں ہے جہاں پر بھائی فل نے مجھے بپتسمہ دیا. اور دیکھیں یہ تقریباً شاید ہم بہت دیر کھڑے ہوتے ان لائنوں میں، مگر خدا نے ہمارے لیے راستہ کھول دیا. اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے جو زندگی کلام زندگی پروگرام کے لیے خداوند نے پہلے سے ہمارے لیے مہیا کیا ہوا تھا اپنے بندے کو. خدا کا میں شکر گزار ہوں. خدا معجزے دکھاتا ہے اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں. یہ دیکھیں لوگ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں، ایشیا سے آئے ہوئے ہیں، کوریا سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس تاریخی مقام کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر بپتسمہ لینے کے لیے. اور میں اس کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں، خداوند کا شکر گزار ہوں. یہ اسرائیلی عساکر ہیں یہاں پر چائے پی رہے ہیں، اور میں خداوند کا بہت ہی ممنون ہوں سب کچھ کے لیے. میں کار کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ ہم دوسرے پروگرامز ریکارڈ کر رہے ہیں کتاب مقدس میں سے آپ کے لیے. کیا آپ ان پروگراموں کو دیکھیں، خدا کے کلام کو سنیں، اور خدا کے کلام کو سننے کے بعد اسے اپنے دل میں جگہ دیں. تو میں واپس یہ دیکھیں اب بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں، اب بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں. بسیں کھڑی ہیں. جب ہم یہاں پر آئے اور ہمیں اجازت ملی، یہ بس سارے کے سارے کھڑے تھے وہاں پر، سارے کھڑے تھے، مگر ہمیں اس کی اجازت ملی. یہ بالکل معجزانہ ہے، بالکل معجزانہ ہے. میں خداوند کا شکر گزار. یہ ہمارے یہ کار ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. یہ دیکھو بھائی میرے منتظر ہیں، بھائی فل اور بھائی کرس اور بھائی فل میرے منتظر ہیں. تو میں اندر جاؤں گا کار کے دوسرے پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں. ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ. تو میں نے سوچا پھر سے ریکارڈ کروں، یہ آپ کو دکھاؤں کہ کتنے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. اور اب بھی آ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہاڑی سے اب بھی آ رہے ہیں اس طرف، اور بھی ٹورسٹ آ رہے ہیں. اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں. وہ دیکھیں بہت سے پیدل بھی آ رہے ہیں، بہت سے لوگ پیدل بھی آ رہے ہیں، بہت سے لوگ، کیونکہ شاید ان کی کاروں کو اجازت نہیں ملی ابھی تک. یہ دیکھیں میں سیکیورٹی آپ کو دکھاؤں گا آگے جا کر، جہاں ہم کھڑے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا. buses. I know, and there are more there. When you got the guard. There are more there. بہت سے اور وہاں پر کھڑے ہیں. تو سیکیورٹی نے ہمیں یہاں پر رکھا ہوا تھا سب لوگوں کے، جو سب بس ٹورسٹ دیکھے آپ نے اور بس رہا. مگر اس حصے میں جب ہم آئے واپس، ہم نے کہا کل آئیں گے یہاں پر اتنی بھیڑ ہے. تو بندے نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ ہم نے کہا کہ بہت بھیڑ ہے. اس نے کہا
اس پچھواڑ سے جاؤ تمہیں اجازت ہے اکیلے جانے کی، تم اکیلے جاؤ. خدا کا شکر گزار ہے، خدا کا شکر گزار ہے. یہ ہم ایک اور مقام پر جا رہے ہیں خدا کا مقدس کلام ریکارڈ کرنے کے لیے. یوحنا اس کے پہلے باب، دوسرے باب اور تیسرے باب سے آج ہم پہلے اور دوسرے باب سے ریکارڈ کریں گے. اور جہاں لوط کی بیوی جو ہے نمک بنی تھی وہاں پر بھی جائیں گے. خداوند کا میں شکر گزار ہوں، خداوند کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں. ہاللویا. آمین آمین آمین. اور میں یقیناً اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہ کیسا خداوند نے ہمارے لیے راستہ کھولا. ہم جب آئے صبح سویرے یروشلم سے تو وہاں پر کاروں کی چیکنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ اسرائیلی عساکر کی ایک پریڈ ہو رہی ہے تو گاڑیوں کو یک طرفہ وہ کھڑے کر رہے تھے. تو ہم بھی وہاں پر گئے. تلاشی کے بعد وہ میں نے ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ پولیس وہاں پر تھے ان کے احترام کے لیے، قانون کے احترام کے لیے. مگر جب ہم واپس لوٹ رہے تھے ہم نے سوچا کہ آج کا دن بہت مشکل ہے. یہاں پر اتنے سینکڑوں یہاں پر لوگ ہیں، کیسے ہم یہاں پر پروگرام ریکارڈ کریں گے. تو جیسے ہم نکل رہے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں پر کھڑے تھے جو اسرائیلی آرمی ہے. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا آج جا رہے ہیں، پھر کبھی آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پچھواڑے سے جاؤ جب تک لوگ یہاں پر کھڑے ہیں آپ کے پاس 40-45 منٹ. تو ہم وہاں پر آرام سے گئے، کیمرہ سیٹ کر کے پھر ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا، وہاں پر بپتسمہ لیا اور سب کچھ کیا. اور اس کے بعد ٹورسٹ آنے لگے. تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میں ان مقامات کی سیر آپ کے لیے کر سکا تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں جہاں پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا. اور انہوں نے بپتسمہ لیا اپنے ایک بندے کے ہاتھوں. تو میں شکر گزار ہوں. میں آپ کو کچھ یہاں پر چیزیں دکھاؤں گا جو جورڈن ریور کے بارے میں ہیں. یہ اے پی نیوز سے، اگر آپ اے پی نیوز میں جائیں گے تو وہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ آج کل جو جورڈن ریور ہے وہ کتنا چھوٹا سا بن گیا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیے، یہ میرے ماؤس دائیں طرف ہے اور یہ بائیں طرف جو ہے، یہ حقیقت میں جورڈن ریور یہاں تک ہوا کرتا تھا. تو پانی بہت کم ہو چکا ہے اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک. اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جورڈن ریور جیسس بیپٹزم سائٹ از ٹوڈے بیئرلی ٹرکل، یعنی یہ بہت چھوٹا بن گیا ہے، بہت کم ہے، ایک چشمے کی مانند ہوا ہے، قطرے کی مانند ہوا ہے. یا در حقیقت بھی یہ جو آپ دیکھ رہے یہ بند جو ہے اور اس طرف جو بند ہے، حقیقی دریا بہت بڑا ہوا کرتا تھا، عظیم ہوا کرتا تھا، مگر آج کل یہ بہت چھوٹا ہے. تو یہ یہاں پر مقالات دیے گئے ہیں اس کے بارے میں. آپ ضرور، یہ وہی جگہ ہے جہاں میں آپ کو لے گیا تھا دریا کے کنارے. تو آپ ضرور اس ویب سائٹ کو بھی دیکھیں. اور کچھ اور ویب سائٹس بھی ہیں جہاں آپ اگر جائیں تو وہاں پر یونیسکو، کیونکہ یونیسکو نے اس مقام کو بہت تاریخی قرار دیا ہے. یونیسکو جو اقوام متحدہ کا ایک عضو ہے، عضو دفتر ہے، ایک حصہ ہے جو کہ تاریخی مقامات کو وہ رجسٹر کرواتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم جگہ ہے. تو وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، مزید پڑھنے کے لیے. جو خداوند یسوع مسیح کے بیپٹسمن، یہاں پہ لکھا ہوا بیپٹسم سائٹ بیتھنی بیانڈ دا جورڈن. دو بیتنی ہیں، دو بیتانیہ ہیں. ایک وہ جو مریم، مرتا اور لازرس کا گھر ہوا کرتا تھا یروشلم کے بالکل نزدیک، دور نہیں. اور ہاں پیدل جا کر تو دور ہی ہے، بہت دور ہے. مگر یہ جو ہے بیتھنی بیانڈ دا جورڈن، یہ آپ اردنی پرچم کو آپ دیکھ سکتے تھے جہاں میں نے بپتسمہ لیا. تو یہ بیتھنی بیانڈ دا جورڈن ہے، وہ مقام ہے. تو آپ ضرور ان ویب سائٹس کو دیکھیں اپنی معلومات کو زیادہ کرنے کے لیے. میں خداوند کا شکر گزار ہوں. آج پاکستان کے لیے دعا کریں گے.
پاکستان کے حالات بہت ہی خراب ہیں. جیسے نیوز میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, میں تو یوٹیوب کو دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ وہاں پر انسان کو جو ڈپریشن ہونے لگتا ہے کہ کیوں پاکستان اس طرح ہے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں 10 سال کی عمر میں کوئٹے سے بولان میں لے کر میں کوئٹے سے مچ سبی اور پھر سکھر ہوتا ہوا کراچی گیا اور واپس بھی آیا. کوئی مشکلات نہیں تھی, کوئی خطرہ نہیں تھا, کوئی مسائل ایسے نہیں تھے. مگر آج پاکستان کے حالات بہت ہی زیادہ گھمبیر اور خطرناک ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز میں کچھ جھلکیاں یہاں پر ہیں. تو میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ہم آج پاکستان کے لیے دعا کریں کہ خداوند اس ملک کو اپنے جلال کے لیے بچائے تاکہ خدا کا کلام وہاں تک پہنچ سکے. اور میں مسیحیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ جو پاکستان ہی میں ہے میرے ساتھ ایک ہو کر ہم خدا کے حضور جائیں گے اور دعا کریں گے. اے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں, اور حلیمی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ میں اپنا سر جھکا لیتا ہوں. خداوند تیرے حضور پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند تو پاکستان میں لوگوں کی حفاظت فرما. اے خداوند دعا کرتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان ہیں, یہ جو برسر قدرت لوگ ہیں, اے خداوند ان کو عقل, خرد اور حکمت عطا فرما. اے خداوند دعا کرتے ہیں کہ پاکستان تیری جلال کے لیے اپنے دروازے کھولے, تیری نجات کے لیے اپنے دروازے کھولے, تیری سلامتی کے لیے اے خداوند اپنے دروازے کھولے. لوگوں کے دلوں کے دروازے کھل جائیں تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح سلامتی کے شہزادے کو صلح و صفا کے شہزادے کو اپنائیں تاکہ ان مصائب سے, ان مشکلات سے بچ جائیں. اے خداوند افغانستان کے لیے دعا کرتا ہوں, وہاں پر میرا آبائی ملک, اے خداوند تو ان پر رحم فرما. وہاں پر کتنے مصائب ہیں, کتنے مشکلات ہیں, کتنی لوگ مجبور ہو کر بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر جا کر وہاں پر. اے خداوند تو ان پر رحم فرما. ہندوستان پر رحم فرما تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ خداوند زندہ خداوند کو جانیں اور پہچانیں اور ان کو قبول کریں. اے خداوند بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے, نیپال کے لوگوں کے لیے, سری لنکا کے لوگوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں تو رحم فرما. چین کے لوگوں کے لیے خداوند تاکہ وہ جو ملک جہاں کی حکومت وہ خدا کو یک سرے سے رد کرتے ہیں, جیسے خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ خدا نہیں ہے. اے خداوند دعا کرتے ہیں شی جن پنگ کے لیے, اور خداوند تو ان کے دل کو چھو تاکہ وہ تجھے کسی خواب میں دیکھیں. اے خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اس کے غرور کو چکنا چور کر تاکہ وہ حلیم بن کر تو جو خدائے واحد کے پیچھے کھولے. پھر بھی میں پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں, پاکستان کے ارباب اختیار کے لیے دعا کرتا ہوں, پالیٹیشینز کے لیے دعا کرتا ہوں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا مگر تو ان کے ایک ایک کو جانتا ہے, ایک ایک کے دلوں کو جانتا ہے. وہاں پر جو مشکلات لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان مسائل کے لیے, خداوند میں دعا کرتا ہوں تو رحم فرما, پاکستان پر اپنا رحم فرما. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. میں کچھ کامنٹس بھی پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر بھائی پترس, مجھے کئی فون موصول ہوئے جنہوں نے پاکستان سے, جنہوں نے افغانستان یہاں تک کہ ہندوستان کے چپ کارڈز کو لے کر انہوں نے فون کیا تھا, کیونکہ وہاں پر وہ فون نہیں کر سکتے, انٹرنیٹ کہیں ان کے پاس صحیح نہیں ہے, تو اس وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. تو بھائی پترس لکھتے ہیں گڈ ایوننگ سر, خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. پھر تکرار کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح میں آپ کی بھی سلامتی ہو, خداوند آپ کو برکت دے. یہی ایک ہی کامنٹ ہے. یہاں پر بہن عطیہ عنایت ہمیشہ کامنٹ دیتی ہیں مگر آج انہوں نے کامنٹ نہیں دی ہے, شاید ان کے مشکلات ہوں, تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ بخیریت ہوں اور دوسرے بخیریت ہوں. بھائی اسحاق ابراہیمی, محبت, صلیب, سلام اور تہتہے اور دعا
اور کئی ایموجیز بھیجتے ہیں. خداوند اس بھائی کو برکت عطا فرمائے. مریم نظری آمین. جلال بر خداوند، خداوند پر جلال ہو. آمین. خداوند آپ کو بھی برکت دے بہن مریم نظری. اصیل لکھتے ہیں گاڈ بلس یو، گاڈ بلس یو ٹو مائی بردر. خداوند آپ کو بھی برکت دے. خداوند آپ کو واقعی طور پر برکت عطا فرمائے. دا خدا برکت ستاسو سره وي. اور میں شکر گزار ہوں پھر بھی یہ پروگرام دیکھنے کے لیے. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا ان مشکل حالات میں بھی، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اگلے پروگرام میں ان مغارات میں لے جاؤں گا آپ کو، اور ان مغارات کو دیکھیں گے جہاں پر یہاں پر کلام مقدس میں جیسے لکھا ہوا ہے 12 آیت سے لے کر مرقس کی انجیل 1 باب میں جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اور فن فار روح نے اسے، یہ بپتسمے کے بعد، اور فن فار روح نے اسے یعنی یسوع مسیح کو بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور فرشتے ان کی خدمت کرتے. تو میں اس مقام پر لے جاؤں گا جہاں پر وہ رہتے تھے. راتوں کو وہ اپنا سر رکھتے تھے، مغارات میں رہتے تھے خداوند یسوع مسیح. یہ خدا قادر مطلق نے یہ سب کچھ کیوں کیا کہ اپنے آپ کو اتنا نیچے لے آیا کہ وہ غلام کی صورت میں ہمارے بیچ میں ہے، میری خاطر، آپ کی خاطر. سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح مہرباں اپنے گلے لگا لیا. تو ضرور میرے عزیز بہن بھائی، ضرور اگلا پروگرام ضرور دیکھیں. اگلے بدوار کو ہم ان مقامات کی سیر کروائیں گے. یریحا میں آپ کو لے جائیں گے اور اس مقام تک لے جائیں گے جہاں پر خداوند یسوع مسیح سویا کرتے تھے، آرام کرتے تھے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.